اگر وہ قانون تیرے میں وجود تے فٹ آ گیا تو پھر جتنا وہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا نوری فرشتہ بھی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا. انسان ہونے کے ناطے وہ اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اتنے جبرائیل بھی حیران ہویا کھڑا ہوتا ہے کہ رات دن میری آمد رفتی چلتی رہتی ہے، رات دن ہم کلامی کا شرف ہی چلتا رہتا ہے، رات دن اللہ سے پیغام لے کے اللہ سے بندے تک پہنچاتا رہتا، مگر اتنا قرب میں جبرائیل کو بھی نصیب نہیں ہو سکیا جتنا حضرت انسان کو قریب اللہ کا نصیب فرمائی ہے. اس واسطے وہ قانون بڑا سوکھا تے سستا ہے کہ جتنے اللہ پاک کوئی حکم دے دے اس اللہ دے حکم دے کے بندہ چون اور چران چون کے چنانچے اس سے تکہیل کام نہ کرے، اس سے اندر کوئی تعمیل نہ کرے، اس سے کوئی ٹال مٹول نہ کرے. اللہ دے حکم کرن میں دیر ہوئے مگر اس بندے دے من کے عمل کرن میں دیر ہوئے. پھر یہ بندہ اتنا اللہ دے قرب میں چلیا جاتا ہے کہ وہ دے قرب اور نزدیکی کا مقابلہ پھر اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا. اس واسطے جتنے حکم آ جاوے، جس قسم کا حکم آ جاوے، چاہے وہ حکم سوکھا ہے، اوکھا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے، دن ہے یا رات کا ہے، اپنی جان قربان کرنا ہے، بدن قربان کرنا ہے، اولاد قربان کرنا ہے، اپنا مال سے جناد اللہ کے نام سے قربان کرنا ہے، تو پھر وہ بندہ سارا کچھ کر دے مگر اللہ کے حکم دے کے ٹال مٹول بولو تو صحیح او بالکل اللہ واسطے تیار نہ ہو. جب کوئی بندہ اس رنگ میں اور اس کیفیت میں اللہ دے حکم دے اوپر عمل کرنے واسطے اپنے وجود نو اللہ دے سامنے حاضر کر دیتا ہے کہ اللہ اے جان بھی تو دیتی، مال بھی تو دیتی، وطن تو دیتی، اولاد تو دیتی، عزت تو دیتی، شان شوکت تو دیتی، اے جہان کا ذرہ ذرہ تیرا ہی عطا کیتا ہوئے. اس سے جو میں مالک بھی کوئی نہ، اس سے میرا قبضہ بھی کوئی نہیں. اللہ جدہ بھی کسی چیز دے معاملے جو حکم کر سے جیڑی شے مگ سے میں تیرے ناتے بولو تو صحیح خرچ کرنے واسطے میں تیار ہو سکتا ہوں. میں ایک لمحے واسطے اپنا پیچھے کو نہ ہٹ سکتا. جیڑا بندہ ایج کر کے اللہ دے نال وعدہ چکھے اور جتھے اللہ اس کو امتحان جو پا دے میں آزمائش میں پا دے میں اس امتحان دے اندر کے اس آزمائش دے اندر ول بندہ پیچھا مڑ کے نہ ویکھے ول اس سے عمل دے اتے بندہ کمر بستہ ہو کے اکھاں بند کر کے لگ ونجے. اللہ کریم فرماتا ہے ول ایہو جے بندے دے قریب ہون دے اعلان میں آپ کرنے شروع کر دے کہ لوگوں اور جتنا ایک میرے قریب ہو گیا اتنا ہو میرے نیڑے کوئی ہو نہیں سکتا. اس واسطے کہ اس نال میں جو معاملہ کیتا ہے، اس جو معاملہ میرے نال کیتا ہے، اس معاملے دے اندر ایک بندہ ہون میرے نیڑے ہو گیا، میں اس دے نیڑے تے میرے قریب آ گیا. اس واسطے اللہ پاک نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ میرا ایک پیغمبر ہے جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم خلیل اللہ. خلیل آدم جڑا اللہ دے اتنا قریب ہوئے
اللہ تے اس بندے دے درمیان ایک انگلی دے داخل ہونے دی بھی گنجائش نہ ہوئے تو اللہ دا خلیل ہوتا ہے، یعنی دلی دوست ہوتا ہے اور گہرا قریب دوست ہوتا ہے، اور قریب تو قریب دوست جو آدر یہ ہے خلیل اللہ، اللہ دا دوست ہو گیا، اللہ دا محبوب ہو گیا۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام نو اپنا خلیل آکھے ہے، اپنا دوست آکھے ہے، اللہ نے ابراہیم نو اپنا دوست بھی دیکھنے دی گل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام میں کوئی ایسی کمائی تا نظر آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام میں کوئی ایسا خوبی، کوئی ایسا کمال اور وصف نظر آیا ہے جس کی بنیاد پہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل آگ لیتا ہے۔ تے جنہوں اللہ عرشہ تو آپ آکے میرا خلیل ہے، یہ جڑا ستا پہ میرا خلیل ہے، یہ جڑا جاگتا پہ میرا خلیل ہے، یہ جڑا کھاتا پہ میرا خلیل ہے، یہ جڑا پیتا پہ میرا خلیل ہے، یہ جڑا عرفات پھرتا پہ میرا خلیل ہے، اور جڑا پانچ شو جنگلت ویرانہ دے اندر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے آگا پہ صرف میرے سہارے کے میرے حکم کے مطابق یہ میرا خلیل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ابراہیم علیہ السلام دیا قربانیوں کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام دے اعمال کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام دی اندر والی حالت اللہ نے کڑھ کے باہر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا تھی، تے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى إبراهيم اللہ آپ گواہیاں دے لگے، یعنی بندہ دلوں ہو کہ کوئی کام ہی ہو یا کر کے دکھاوے نا کہ اللہ او دے عمل نو دیکھ کے اتنا خوش ہوئے او زمین تے آپ کسے نو نہ دسے میں یہ کیتا زمین تے آپ زمین تے یہ نہ دیکھ آؤ میدان سبا کرن لگو، یہ دیکھو نا یہ بادشاہ میں پکڑا یہ دے نال دا پوری منڈی کوئی نہیں کہہ رہا میں سبا کرن لگا، آؤ لوگوں میں حج دے بجن لگا مینو ہار پاؤ، ایئرپورٹ تے چھوڑ کے ہو واپس گھر کے ہو، بنجر دے ٹائم ہی لاکھ روپے دے دے گا پکاؤ تے آمن دے ٹائم ہی 2 لاکھ دی دعوت پکاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے میں حج کر گیا۔ توجہ ہے، تو عمل کرے تے اس عمل نو آپ لوگاں نو وکھا کے تے سنا کے دسے۔ حضرت ابراہیم عمل کرے اونوں پتہ ہی نہیں تے او تو عرشاں تو دھمالا پئی، سبحان اللہ، عرشاں تو مقالا پئی ہوئی ہے، عرش کریم تے کھنکھال گھٹاؤ پئی ہوئی ہے، عرش کریم تو ہو پیا ہوا ہے کہ اللہ پاک تے طرف اعلان ہوتے پہلے اللہ آپ اودیاں قربانیاں دا ذکر پیا کرتا ہے خوشی نال، فرشتے نو آتا ہے آؤ سناواں سبحان اللہ، آؤ قصہ سناواں اپنے محبوب دا تے اپنے خلیل دا تے اپنے دوست دا تے آتا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إبراهيم میں جٹوی ازمایا اپنے خلیل نو، میں جٹوی
اپنے دوست ابراہیم نو آزمائش وچ پایا کٹھن مراحل وچ پایا امتحان دیاں کٹھیاں وچ میں انہوں پا دیتا امتحان دے چکھ وچ میں پا چھوڑیا میں جدہ امتحان لیا کی ہو جیا بھائی امتحان کھنن دی میں تیاری کیتے میں رب نے جدہ بھی اسمایا جدہ دا امتحان لیا اللہ پاک فرمان دے میں زیادہ دنیا پہ کلمات میں چند چیزوں میں جذبایا تھوڑیاں جی اللہ میں جذبایا تے جنہوں اسما بنا ہوئے وہ تھوڑی چیز تمہیں اسمایا گیا انہوں زیادہ امتحان جو پاون کی ضرورت نہیں ہوگی پتہ لگ میں دے دین تے اسلام دا پتہ لگ میں دے اندر دا کے اندر ایمان ہے کہ کوئی نہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نال تعلق ہے کہ کوئی نہ تھوڑی جی امتحان آوے ہے آج فرض روز نہیں کیتا زندگی میں جو ایک باری کیتا ہے ایک باری کیتا ہے بندہ آزمایا ویندہ ہے قربانیاں روز نہیں منگیاں جی روز آنکھیں ہاتھا بھی اسامت کرنیاں پوینا اللہ دے دربار پیش کرنیاں پوینا مگر اللہ نے قربانیاں روز نہیں منگیاں اللہ نے سال ایک باری منگی اللہ فرماتا ہے زکاة میں روز نہیں منگی میں سال ایک باری منگی روزے بنوانو روز نہیں آکھے کے رکھے کرو سال ایک مہینہ مقرر کر دیتا اللہ کریم فرماتا ہے میں چند چیزاں میں جزما لینا تھوڑیاں جیاں چیزاں دے اندر میں ازما لینا وہ بھی ازمائش کر لینا وہ بھی ازمائش دے اندر پتہ چل لینا کہ ہوئے دل دے اندر موجود ہے اللہ نال کتنی تعلق موجود ہے اللہ دی عظمت دے دل کتنی موجود ہے اللہ دے حکم دے کے کتنا کچھ اپنی جان مال نچھاور کرن والا بنتا ہے اللہ نال کتنی محبت سے پیار کرن والا بنتا ہے اللہ دا کتنی مطیع تے فرما بردار بنتا ہے وہ تھوڑیاں جیاں چیزاں دے اندر میں ازما کے میں بندے دے اندر جو دنیا دے سامنے ظاہر کر دیتا اس جڑا کلمہ پڑھے اس کلمہ اسلام دے اندر اس دل دے اندر کتنا ایمان تے یقین موجود ہے اس وقت اللہ فرماتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ چند کلمے چند چیزاں چند موقع چند کلمہ وچ میں ازما چھوڑیا چند بولنا وچ میں اللہ جدہ تو چند چیزاں وچ ازمائی چند کلمہ دے اندر ازمائی چند موقع تے ازمائی اپنے خلیل نو ازمائی اپنے دوست نو ازمائی اپنے محبوب نو ازمائی اپنے سچے یار نو ازمائی اپنے وفادار نو ازمائی پھر نتیجہ کے نکلیا امتحان لینا والا ممتحن تو آپ بنائے پرچہ تو آپ بنائے سوال تو آپ بنائے ترتیب تو ساری آپ بنائیے پر جڑا پرچہ دیوان اللہ طالب علم ہے جڑا پرچہ دیوان اللہ تیرا دوست ہے اللہ تیرے چند سوالہ دے اندر تو کتنے سوالہ میں جو کامیاب رہا کتنے سوالہ دا جواب دیتا کتنے سوالہ دا جواب نہیں دیتا اور کتنے سوالہ دا جواب سوچ کے دیتا کتنے سوالہ دا جواب بغیر سوچے دے دیتا کتنے سوالہ دے جواب دیر نہ دیتی ہے کتنے سوالہ دے جواب جلدی جلدی فوراً جواب دے دیتا ہے اللہ فرماتا ہے آؤ میں کروں اندر دی کہانی سنانا امتحان لینا لگی میں آتا امتحان گھنانا اللہ کون ہے بولو تو صحیح خود ممتحن اللہ آپ کرے امتحان بھی میں آپ لیا پرچہ بھی میں لکھیا سوال بھی میں لکھے پھر اللہ پاک فرماتا ہے اپنے دوست خلیل واسطے لکھے تو جڑے ویلے میں
اپنے ابراہیم پرچا پکڑا دیتا کہ اے سوال بھی ہے، اے سوال بھی ہے، اے دا جواب بھی دینا ہے، اے دا جواب بھی دینا ہے، اے دا جواب بھی دینا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جڑے ویلے میں پرچا لپایا اس ویلے ابراہیم نے یہ کیتا فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، ایک لمحے واسطے بھی دیر نہیں کیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ نو آکھیا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرا اللہ، جتنے سوال کیتے نہیں کسی ایک سوال کے جواب وچ میں نہ نہیں لکھتا، سارے سوالوں وچ میں ہاں لکھ دیا۔ میرا جواب ہی ہاں 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 ہاں، میں کرسا ایک لمحے پیچھا کوئی نہیں رہنا، کدے دیر بھی نہیں کرنی، کدے سوچنا بھی کوئی نہیں، بس تیرا حکم آ گیا، میرے واسطے تیرا حکم ہی کافی ہے۔ اس وقت اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سارے سوالوں کے جواب دے اندر دیر بھی نہیں لائی، جتنے میں نمبر مقرر کیتے ہیں میرے ابراہیم نے اتنے نمبر حاصل کیتے، ایک نمبر بھی حضرت ابراہیم کا گھٹیا۔ ولئی ہو جی طالب علم میرٹ تے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ تے پاس کراوانے چھ ماسٹر کو مرغی دیون دی ضرورت، رشوت دیون دی ضرورت، پیسے دیون دی ضرورت نہیں ہوتی۔ جڑا طالب علم میرٹ تے پاس ہو بنیے اپنے نمبر 100 بٹا 100 نمبر حاصل کر لوے، بلکہ تے استاد نو تے ہیڈ ماسٹر نو مٹھائیاں نہیں دینیاں پیندیاں، ہیڈ ماسٹر ہوتا مٹھائی دا ڈبہ خوشی میں کہ اس طالب علم نے ساڈا نام فخر نال بلند کر دیتا ہے، اس طالب علم نے اس مدرسے کا نام روشن کر دیتا ہے، سارے کالج سکول کا نام روشن کر دیتا ہے، سارے صوبے کا نام روشن کر دیتا ہے، ساری قوم کا نام، قوم والے اپنی جگہ پہ خوش ہوتے ہیں، استاد اپنی جگہ پہ خوش ہوتے ہیں، والدین اپنی جگہ پہ خوش ہوتے ہیں، استاد تے مربی اپنی جگہ پہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک طالب علم اگر محنت پہ پاس ہوئے تو وہ استاد اپنے طرف جیب جو کچھ کر کے دیتا ہے یار تیرا انعام پڑتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب سادہ خلیل محنت پہ پاس ہویا اسا خوشی نال امتحان انعام نہیں دیتا، اسا انعام دیتا ہے کہ ساری کائنات تو بن کے دیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے میں پڑے ابراہیم کو جڑے دل میرٹ تے پاس ہوئے نمبر پورے حاصل کیتے اس دل ہو کے میرے عمل تے عمل کیتا میرے حکم کی تعمیل کیتی، اس ویلے میں انعام دے کے پتہ کہ آنکھیں ساری دنیا کا مقتدا بنا چھوڑے، پیشوا بنا چھوڑے، رہنما بنا چھوڑے، امام بنا چھوڑے۔ سبحان اللہ، جب دیکھو کو ستے پہ ہو نعرہ تکبیر، حضرت علامہ سید الرحمان ملتانی صاحب زندہ، جب دیکھو پہ ستے پہ ہو آخو نا سبحان اللہ۔ اللہ نے انعام دے طور پہ خوشی دے طور پہ فرمایا میں اپنے خلیل نو دنیا دا امام بنا سکتا، اور ساری کائنات دا مقتدا ابراہیم بھی پڑھ سکتا ہے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
جدو ابراہیم دی شان تے شوقت تے عزت تے عظمت تے رفت تے بلندی دا شہرت ہوئی، ہر بندے تک ایک گل پہنچی کہ ابراہیم کو اللہ نے یہ انعام بھی دیتا، ابراہیم واسطے اللہ نے یہ مقام بھی رکھا، اللہ نے امام بھی بنایا تے پیشوا بھی بنایا تے رہبر بھی بنایا تے ہادی بھی بنایا تے شافی بھی بنایا تے ساقی بھی بنایا تے کافی بھی بنایا، اپنا خلیل بھی بنایا تے یار بھی بنایا تے قریبی بھی بنایا تے محبوب بھی بنایا، مطلوب بھی بنایا، مقصود بھی بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلت بھی دیتی تے ملت بھی دیتی، ابراہیم کو عظمت بھی دیتی تے نظمت بھی دیتی تے حشمت بھی دیتی، ابراہیم کا شان تے شوکت تے قوت تے عظمت تے حکمت بلندی ترقی تجلی تسلی تخلی تکبر تجبر تنور تصور ابراہیم کو وہ ملیا، لیکن مثالی کے ناطے تو نہیں ملتی۔ وہ سلے لوگ پچھڑ تے مجبور ہو گئے ابراہیم اللہ دا خلیل تے قریبی بنیا کیویں کی تئی جے دی وجہ نال اللہ تینوں اپنا خلیل ہے۔ کیف کنت خلیلا، توجہ ہے جی میں بندہ پاس ہو بنگے تے انہوں آدھر یار تو پڑھیا کتھے محنت کتھے کی تھی، تیاری کتھے کی تھی، کہ وہ پڑھانا لگا ہونے بندے بڑے تجسو سے پائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نال اللہ کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال کیف کنت خلیلا، او ابراہیم اللہ کا خلیل کی میں پڑھے، او ابراہیم اللہ کا دوست کی میں پڑھے، او ابراہیم اللہ کا قریبی کی میں پڑھے۔ ذرا اپنی یہ یاری دی کوئی منظر کشی کا کریا، ایسا کوئی پایا ڈیٹا کا بیان کریا کہ تیرے قرب کی میں حاصل ہوئے ہے، امام دے منصب دے کی میں پہنچا۔ کیف کنت خلیلا، اللہ دے خلیل بنانا سے تے رکے کوئی کرنا پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سوال تے وہ پرچے تے وہ امتحان کے اللہ نو دے کے انعام دا مستحق بنیا، وہ گرن لگ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَقَسَلْتُ نَفْسِي لِدَيْرَانِ وَمَنَتِي لِلْقُرْبَانِ وَمَالِي لِسَيْفَانِ وَقَلْبِي حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گرنا شروع کیتا ہے، شمار کرنا شروع کیتا ہے، آنکھاں شروع کیتا ہے، اور کہنا آنے والے ہو آؤ میں کرو دسوں کہ کیویں مینوں خلت ملنی ہے، کیویں مینوں محنت ملنی ہے، کیویں مینوں عزت ملنی ہے، کیویں مینوں عظمت ملنی ہے، کیویں مینوں شان ملے ہے، کیویں اللہ والوں میں اعلیٰ انعام ملے ہے۔ وَبَسَلْتُ نَفْسِي اپنی جان اللہ دے حکم واسطے کمر کستا رکھ چھوڑیے، اللہ میری جان کا مالک تو ہے، تیرا حکم دے میں تیرے حکم دے کوئی جان بھی کھپا کے رکھ دے ماں، اپنی مال اپنا جان بھی خرچ کر کے رکھ دے ماں۔ اللہ کا حکم کتنے آگے ہے کہ جان پیش کرنی ہے، وہ کہنا کمالے ہو میں آگ دے اندر اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے، وہ آگ دا چکھا پانے آئے میرے واسطے تیاری کی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کی توحید کا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم کے تبلیغ کر بات کر نصیحت کر، یہ تو میرے منع کرنے والا میرا باپ میرے منع کرتا ہے، میرا بادشاہ میرے منع کرتا ہے، میری قوم کے جانے والے منع کرتے ہیں، یہاں کے معاشرے والے منع کرتے ہیں، اپنے بھائی میرے منع کرتے ہیں، لیکن روکے رات والے کہ مجھے اللہ کا حکم آ گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ میں مسئلہ توحید بیان کرا، تب میں آگے ضرور جانا پہنتا ہے، میں اس جگہ سے ضرور امتحان دینا پہنتا ہے، میں امتحان سمجھ کے میں اللہ کی توحید میں دفاعت نہیں کی تھی، اللہ کے حکم سمجھ کے میں بات بھی جاری رکھنا، نصیحت بھی جاری رکھنا، بیان بھی جاری رکھنا، اعلان بھی جاری رکھنا، اور کہنا تمہارے وَقَسَلْتُ نَفْسِي لِدَيْرَانِ
پہیے میں دکھان پا دیتے جان مشکل پا دیتے جان دکھان پا دیتے جان مصیبت پا دیتے اٹھل مرحل پا دیتے لیکن میں اپنی جان دے سب قربان کیتے نے دکھان دیتے میں اللہ نے طرف آئے ہر دکھ روک لینا پڑھانے لیکن میں پیچھے ہٹانا سے تیار نہیں آیا اس وقت وہ جنات والے بابا ندی اللہ نے میرے بیٹا دیتا ہے اللہ کریم نے میرے اولاد دیتی ہے اور کنات والو بڑیاں مدتاں لگیاں مگدیاں سکھدہ نال میرے اولاد ملی ہے مدت بعد ملی ہے میں بڑھاپے کے عالم کے اندر ملی ہے جوانی ڈھل گئی طاقتاں ڈھل گئیاں ساریاں قوتاں ختم ہو گئیاں یہ کمزوری کے عالم ہے میری بیوی میرے ساتھ پہنچی پڑی ہے میری عمر 86 سال تک پہنچی پڑی ہے اس ویلے اللہ نے بیٹا دیتا ہے اس کو پہلے میں 10 سال رہ گیا جب مکہ میں رہ گیا اتنی مدت بعد بندے کو اولاد ملی جب اللہ اسے اولاد کے امتحان پا دے کہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے لیکن کنات والے کہ اللہ کا حکم آ گئے ستے پر اولاد کی دردت تے چھوری پھیران تو بھی پیچھے ایک بندہ بکرے تے چھوری میں پھیر سکتا ایک بندہ میں پوچھی استاد جی ایک بکرا ہوئے تے گھر دے سارے بندے رل کے کرنا نہ بکرا ایک تے گھر دے سارے بندے رل کے کر کے نکے کے طریقے جان چھوٹو بندے توجہ ہے جے بندہ جان چھڑاؤں والا کام پہ کرتا ہے تے کس واسطے کر رہے انہوں تیرے اندر دا پتہ کوئی تو کیڑے شوق نال قربانی کرن لگا ہے کتھوں کرن لگا ہے اندروں کر رہے ہیں کہ باہر کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے تیرے اندر باہر دا واقع توجہ ہے جے اندروں ہو کے قربانی کیتی بھاوے چھوٹی چا کیتی دن قیامت اللہ فرماتا ہے بہت پہاڑ تو زیادہ ثواب کرے جے باہر کے جان چھڑاؤں واسطے کیتی تے مصیبت گل پائی دی اور جان چھٹ دی اور لوگ تانے مرے دن کے تو قربانی کیوں نہیں کرتا لوگوں دے تانے تو بچن واسطے چلو مجبور آنا پھر ہی چھوڑو یار یہ مجبور ہو کے لوگوں دے تانے تو نہیں کیتا اللہ دن قیامت دے ساری کائنات کھلی ہوگی اللہ دی عدالت ہے اللہ فرماسی جس پیو دے تانے تو ڈرے ہمیں اسے تو ثواب ملے آج میرے دربار ہے تیری قربانی کا کوئی ثواب توجہ ہے جاگنے پہ ہو یہ تو ساری چیزیں دیکھ رہی ہے ایویں نہیں قربانی کی بڑی شرط ہے توجہ ہے حتیٰ کہ اتنا سخت مسئلہ لکھے ہے ایک بندہ صاحب نصاب قربانی اس کے واجب ہے وہ لوگوں کو مانگ کے کھاتا ہے کی ہو جا بندہ تیری قربانی شریف ہونے تو قربانی ساری افضل ہو اور آپ سوچو بینک دا ملازم اگر تیری قربانی میں شریف ہے تیری قربانی ضائع ہو کیونکہ ملک دا نظام سودی ہے وہ اسے سود والے پیسے تو تنخواہ لیتا ہے کہ وہ تنخواہ قربانی میں شریک کرتا ہے کہ سارے بھی بولو ہاں تباہ تو برباد ہو گئی جاگنے پر رشوت کا مال کھا کے آتا ہے کما کے آتا ہے یہ ہو جب بندہ رل گیا قربانی ضائع ہو گئی بے دین قسم کا بندہ رل گیا ہے قربانی ضائع ہو گئی شرک کرنے والا مشرک سے کتنی شریک ہو گیا ہے قربانی سارے کی ضائع سے برباد ہو گئی مال شک آ گیا نیت کے ارادے میں شک آ گیا بندے کی کمائی میں شک آ گیا کسے معاملے کے اندر اگر بندہ آ کے پھنس گیا تو ایک دی ضائع نہیں ہو گئی 70 دی ضائع ہو گئی اس آپ نہیں روڑنا سارے تو روڑ کے لے بجنا ہے
جاگتے پہ ہو کہ سوتے پہ ہو؟ اس وقت بہتر اجتماعی زیادتی کو بچ بچا 7 بندے لبدے راندے آگے 7 پورے ہو گئے 7 پورے ہو گئے جدو پورے نہیں ہوتے آوے لگو تو بھی رال مجھو پنجو تو بھی رال مجھو ایٹا تو بھی رال لگتے بوسا تو بھی رال مجھو انجے بندے ناک پورے کرنے واسطے پکڑ کے زبردستی بندے پورے کر دے کہ پتیاں پھٹکیاں پڑیاں پتیاں پوریاں ہو گئی توجہ ہے پتی پوری ہو گئی ہے پتہ پوری پتی پوری ہو گئی ہے پتہ کوئی نہیں حلال ہے حرام ہے سود دا پیسہ ہے رشوت دا پیسہ ہے لوٹ کھسوٹ دا پیسہ ہے ڈاکے چوری دا پیسہ ہے زنا دا پیسہ ہے کئی شے دا پیسہ ہے پتی پوری ہے پتہ کوئی یہ پتی پوری ہے تو پتہ کوئی نہیں بل میرا بابا انہاں پتیاں دا فائدہ کوئی نہیں یہ پتی پوری کرنی تے پہلے پتہ کر وہ دی داڑھی نہ ویکھی وہ دی ٹوپیاں دے نہ ویکھی لمبی تسبیح چاہیے بتاؤں تے گٹیاں نہ لگدی ایک پاسوں گوڈے نہ لگدا ایک پاسا گٹے نہ لگدا ٹھاک 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 آئی ہوا ٹھاک ٹھاک جڑا جیب وچ پانی گا جاگدے پے ہو یہ تسبیح ٹوپی والا رات نو کالا رومال لپیٹ کے نقاب کر کے رستے تے ڈاکے کھلا مرے تو دی تسبیح ٹوپی دے وچ پتہ کر پتی نہ تلاش کر دا پتہ تلاش کر پتی کو پہلے پتہ ہونا ضروری ہے بھائی سنتے پے ہو سبحان اللہ چلو تو کا پتہ نہیں لگا میں ابراہیم دا پتہ دے سبحان اللہ قرآن جو پتہ دے وَقَدَلْتُ نَفْسِي لَنَيْرَانِ میں اللہ دے ناتے اپنی جان کھپا دیتی وَغَلَدِي اپنے پتر نو اللہ دے نام تے نکاح چھوڑا چھری دی گردن تے رکھ دتی او کائنات والے جان نو بھی قربان کیتا اپنی اولاد نو بھی قربان کیتا مالی زیفان جڑے اللہ نے مال خرچ کر مہمان دے مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ مہمان آ گئے تو تک قربانی واسطے بکرا ذبح نہیں کرنا ابراہیم کو حکم ہے خرچ کرن دا پورا بچہ تے باڑا ترے مہماناں واسطے ذبح کر دی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ ہے اس خدا دے پاک گوشت پیچھے بچ ذبح کر سکتا جدو اللہ دا حکم آوے توجہ ہے پھر اللہ دا حکم جیڑی شاید ہوئے انجے پر اور کئی لوگ انہا دنیں جو فکرنا کر دے نیٹ دے ہوتے تو سب لوگ پڑھتے رہا دے اسو کہ اتنے جانور ذبح کرنا تے خون بہاونا تے ضائع کرنا کوئی فائدہ نہیں یہ 10,000 کسے خرید نو چاہتے ہو ہزار چاہتے ہو تا مسکینہ دا گھر پورا ہو بنی ایویں جانور رگڑی رکھے ہوئے نہیں یہ بکرے سبے کیتی رکھے ہوئے اللہ دا حکم اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک گردن تے چھری نہ چلے 10,000 دے بدلے 10 کروڑ خرچ کر دے میں یتیمہ دے مسکینہ دے تے قربانی اللہ حکم پھر بھی باقی ہے یہ پورا کدو اسی جدو جانور سوا ہو سی اللہ دے حکم دا آج آکے عمل پورا ہو رہے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے وَمَعَلِي زَيْفَانِ موقعات والے ہو جب اللہ نے خلیل بڑھیا ایمیں بڑھیا اپنی جان قربان کیتے اپنی اولاد قربان کیتے مالی اپنا مال قربان کیتا ہے مہمان دیتے خرچ کرنے دریگ نہیں کیتا ترے مہمان اندر پورے مچھے دباؤ اندر پورے بھر کے بھنے کے تلے سجیاں بنا کے سجی بنا کے تو مہمان نو کھواوے تے مہمان لبداراں دے آلو کیڑے کونے میں چھپ گئے ایک باری متقتر ہے تے ہے ول نظر توجہ ہے
شوربا اتنا رہ گیا پورے محلے نو کھانڈ کے کھواوے تاوی مکتا بولو تو ہے حضرت ابراہیم تل کے کھواوے بھون کے کھواوے چمپل بنا کے کھواوے سجیاں بنا کے کھواوے یہ بلوچستان دے علاقے دے اندر رواج ہے پورا بکرا انگاریاں تے بھون کے تے مہماناں دے اگے رکھ دے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چمپل بنا کے مہماناں دے اگے رکھ دیتے ہیں یہ بھون کر کے ترے بنا کے اگے رکھ دیتے ہیں عدد قلوب بسم اللہ کھاؤ میرے پترو رجل کے کھاؤ پیچھا نہ دیکھو شرمانا دی ضرورت کوئی نہیں اپنا گھر سمجھ کے کھاؤ یہ سارا گزر کے پیا میں پیچھا مڑ لینا اپنی مرضی کے رج کے کھاؤ یہ میرے ترے خالی ہوگی ہون بھر کے لے آنا کھاؤ کھاؤ تو فسدو بے برکت اللہ اللہ کی تقدمیون کرے نال اللہ کا نال ہے کہ قلوب بسم اللہ کھاؤ اللہ کا نال ہے کہ میرا دل کے کھاؤ قلبی اپنا دل میں اللہ نے حوالے کیتا میں آکھے اللہ اس دل سے میری مرضی نہیں چلنی اس دل سے میری خواہش نہیں چلنی اپنے دل کی گل من کے میں نہیں چلنا یہ دل تیرے حوالے میں کہنا اس دل سے جو تیری مرضی وہ ابراہیم کی مرضی اس دل سے جو تیری خوشی اس دل دے اندر ابراہیم کی خوشی اس دل سے جو رب کی رضا حضرت ابراہیم کی رضا قلبی خلیل میں کام بڑھا جان بھی قربان کی تھی اولاد بھی قربان کی تھی مال بھی قربان کیتا تے دل اپنے اللہ نے حوالے کی دل کے سنو دیتا ہے ہاں دل ایک اولاد کی محبت نہیں دل ایک پیسے دی محبت بولو یہ پیسہ آج تیرے کو نکال وال ایدو تے سب پڑھ کے پڑھ کی ضرورت ہے بولو بولو جیڑے میں تھوڑے خلاف اللہ نے چپ کر دے کسے اور دے خلاف ہمیں تو اچھی اچھی وہ اپنے خلاف ہی سچ بولنا پوے تے سچ بول دینا چاہیے والا سوچنا نہیں چاہیے توجہ ہے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خلیل بنے اتنی قربانیاں دیتیاں نہیں حضرت ابراہیم تے امتحان آئے او دے دور دے اندر ایک رواج پہ چلتا کہ قوم میلے منا دیئے قوم میلے منا دیئے ٹرس منا دیئے تے بڑے بڑے ٹھیلے بڑھتے ہوتے ہیں لوگ ٹولیاں بنا کے رہتے ہیں تے لوگ حش بنا کے اس میلے میں شریک ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دور دے اندر موجود ہے جس دور دے اندر میلیاں دا رواج چلتا آج یہ کہ کوئی میلہ لگا پہ پاک پتل شریف بننا ہے میلہ لگا پہ ہے بڑی سرکار دا اتار شو ٹولے بنا کے مننے یہ سجے دے جان دے پر ڈالی پتہ لگے کہ ڈالی آنی پہین پشاور کو ڈالی آئی ہے تے پیرا میں جدیاں کوئی نہیں گرم زمین تے چل دے ہیں تے پیدل چل دے ہیں انہاں جہنم میں سٹن دی کیڑی لوڑ ہے من زنجیر انہاں دے گلے چ پائے ہوئے کنٹھے گلابے پائے ہوئے گھوگرو پائے ہوئے کنا وچ لھلکا پائے ہوئے ہاتھ وچ چنڈے پائے ہوئے علی علی میں علی دا ملنگا زندگی تو تنگ آؤں میں کہوں نا میں علی دا ملنگا لوگو میری حالت میں کھو میں اپنے آپ کو بھی
تنگا بال بچے تو تنگا اس دنیا تو تنگا میں جیون تو تنگا اس وقت جڑے یہ حالت بنا کے میلے تے رہندے ہوئے یہ حالت بنا کے شرک دے اڈیاں تے متھے مرندے ہوئے اتھے بن کے جھومر تے ناچ گانے اتھے بن کے عرش تے قوانیاں منندے ہوئے یہ رواج اس دور جو چلتا ہے تے ہن بھی چلتا پیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے لوگ ٹولیاں بنا کے تے ڈالیاں بنا کے جتھے بنا کے جماعتاں بنا کے بندے ہوندے اپنے میلیاں دے اوتے پر ایک رواج ہوندا کہ ٹولی میلے تے جا رہی ہویا پہلے اس دربار تے بندے جتھے دربار بنیا ہویا مزار بنیا ہویا بن کے بابے نادر بابا بابے نو سلامی پیش کرے لے ہوندے تے بابے نو کرنے جاتے میلے تے ویندا پیا کامیابی دی دعا منگدا رہی میں ناکام ہو کے آواں کامیاب ہو کے آواں او بابے دے دربار تے من کے سلامی بھی دے وینا حاضری بھی من کے دے وینا تے بابے نو آکھے نا ساڈی تیرے تے تیری رب کے رب ساری سنتا کوئی نہیں تے تیری مڑتا کوئی نہیں اس وقت بابے تے دربار تے من کے سلامی بھی دے وینا تے نال تھوڑا جا شکرانہ بھی اے نظرانہ بھی لے شکرانہ بھی لے اے تل شکری لے تروڑیاں لے اے پانچ کھلیاں تے تابیاں لے تھوڑی جا نظرانہ قبول جنگلی ہو سادہ بابا سادہ مشکل کشاوا حاجت رواوا مرد پڑھنا پیچھے نظر رکھے سادے حال دے نظر رکھی مرد پڑھنا میلے دے ناکام ہو کے ناوا کامیاب ہو کے آوا وجڑے ویلے اور مرد پڑھنا تے رستے وچ حضرت ابراہیم بیٹھا ہوئے کون بیٹھا ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا دوست بھی بیٹھا ہوئے جہاں دنیا نو ملیا تو ہٹا کے اللہ دے گھر والے پاسے موڑ رہے جہاں دنیا دا رخ موڑ کے قبر کو رخ ہٹا کے اللہ والے پاسے رخ بنانا ابراہیم بیٹھا ہے آتا ایک توڑی نہیں سن دے سن والا کون ایمان ربی لسمیع دعا سن والا میرا رب کچھ نہیں سن دے کچھ بیتے کوئی نہیں انہیں بھی انتے لگڑے بھی ہیں انتے بھی ہیں انتے کانے بھی ہیں معصور بھی ہیں مجبور بھی ہیں انہاں دے پلے ککھ بھی کوئی نہیں ایتا آپ جو کہ نہیں یہ توڑے وجہ میں کی ہو سکتے تھے حضرت ابراہیم اللہ والے پاسے موڑن والا بندہ کوئی رستے میں بیٹھے ہیں تاں جو برادری والے آئے قوم والے آئے سارے بزرگ آدر کا جاتوں کا سانو پاؤں چنگا لگتا ہے سارے بابے دا پتر سارے بابے آدر دی نشانی ہے جلال تر تیری اپاؤں کوڑی اللہ تیریوں بڑیاں کوڑیاں لگ دیا کریلے تو ہی زیادہ کوڑیاں گلنا کرتا ہے کوڑ تمہیں تو ہی زیادہ کوڑیاں گلنا کرتا ہے پر کیا کرام پچاوے میں آج سارے بابے آدھر دا پتر سارے گھر دا بندہ ساری برادری دا بندہ ہے سارے بزرگ دا بیٹا ہے ورنہ یہ بھی گل کو ہور بندہ جا کرے ہاں اساں بھی تکا بوٹی کر کے رکھ دے وہاں کدے برداشت نہ کرا پر آدھا ساڑا بزرگ بھی ہے تے ساڑا پیر بھائی پیر بھائی جان دے ہو جڑے ہکے کھڑے ڈھڈے پر وہ بھی مشرک تے وہ بھی مشرک ہوئے تے انہوں نے کیا دے یہ پیر بھائی ہے بادشاہ توجہ ہے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تاجو قوم گزرن لگی ڈالی گزرن لگی اکھر لگے ابراہیم میلے تے ویندے پایا اس وقت چنگی گل ہے تو سکیاں گلاں کرے گا رنگا تے سکے مسئلے بیان کی رکھدا نے پوری قوم کو نکھڑے آئے باپ کو نکھڑے آئے بادشاہ کو نکھڑے آئے آج ساڑے نال رونق ویکھ
میلے تے رونقاں وکھاواں اتھے تینوں مٹھائیاں تے چاول نذرانے شکرانے تے نظروں تے نیازاں تے منتاں تے منوتیاں تے ریوڑیاں تنوڑیاں تے ٹھڑیاں تے ٹاپیاں اتھے دا بادشاہ رنگ لگے کھڑے اتھے دیکھو تا جا کے رنگ لگے پان تو نیک اللہ اللہ کی دی رکھتا تینوں کے پتہ حضرت دربار سے کتنی رحمتہ کے بستی ہیں ایک باری دیکھے دے فنظر نظرتاً فنظر نظرتاً فی النجوم جڑے ملے ابراہیم علیہ السلام دعوت دینے کے سارے نام میں لیتے جو اس لئے حضرت ابراہیم نے اتنا ویکھے جی میں بندہ سوچ کر کے اتنا ویکھے ستارے تیری میں نظر مرے دیتے سوچ کے تھوڑی دیر بعد انہاں کے ہونے ہم پوچھ کے جواب دے سی سوچ کے جواب دے سی حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھا لگے فقال انی سقیم اے نہیں آکھا فقال انی مریض میں مریض ہاں میں مرض لگا ہوئے مرض اونو ہوگا جنہوں سر وچ درد ہوئے جنہوں بخار ہوئے جدی لگ پاتا کوئی فرق لگا ہوئے وہ ہوتا ہے مریض کہ حضرت ابراہیم نہیں آتے میں مریض ہاں کیونکہ حضرت ابراہیم یہ بیماریاں کوئی نہ حضرت ابراہیم پتہ کے جواب دیتا ہے فقال انی سقیم او میری قوم والے ہو میں بڑا دکھ ہے میں دکھ جا میری طبیعت بڑا بوجھ ہے میری طبیعت اس ٹائم نہیں کر رہی کہ میں کسی پاسے سفر کرا کسی پاسے میں ڈر کے جاواں یہ طبیعت میری سفر تو منر واسطے تیار نہیں میری طبیعت بوجھ ہے میری طبیعت ایک مصیبت ہے جی وجہ تو میں نہیں جانا چاہتا اس وقت میں بیمار سمجھو میں نہیں جانتا جو میری طبیعت ہی نہیں بنتی کہ میں دو قدم چل کے جاواں حضرت ابراہیم کو دکھ اس چیز کہا کہ میرے ہو دیا میرے جینا میرے ویکھ دینا انہاں دی پوجا من کے کر دینے جنہاں دے اندر حکم کوئی نہیں انہاں دی پوجا کر دینے جڑے مشکل کشاوی کوئی نہیں انہاں دی پوجا کر دینے جڑے خدا بھی کوئی نہیں انہاں دی پوجا کر دینے جڑے داتا بھی کوئی نہیں جڑے آقا بھی کوئی نہیں جڑے مولا تے مولا تے ملجا بھی کوئی نہیں میرے پتھر دیا مورتاں بڑی ہوئی کوئی پتل دا بنیا کوئی مٹی دا بنیا کوئی چوبے دا بنیا کوئی سونے دا بنیا کوئی چاندی دا بنیا کوئی لکڑ دا بنیا کوئی بڑا بنیا کوئی چھوٹا بنیا کوئی پتلا بنیا کوئی موٹا بنیا کوئی بڑا خدا کوئی چھوٹا خدا کوئی بارش والا خدا کوئی پتر دے والا کوئی دھیا دے والا کوئی تیری بھوک کھانے والا کوئی ٹھیک کرنے والا کوئی بخار ٹھیک کرنے والا کوئی شفا دے والا کوئی شفا دے والا کوئی دوا دے والا کوئی دوا دے والا ایک مشکل کشانا اس رب دے ہوندیاں بنائے ہوئے نے جڑا رب مشکل کشاں بھی ہے اکیلا حاجت روا بھی ہے اکیلا سنتا بھی اکیلا جانتا بھی اکیلا کرتا بھی اکیلا زمین دے نظام اکیلا چلاوے آسمان دا نظام خان شیر سبحان اللہ بابا گوڑیاں میں سیر دیتی گیا تو میں کس وقت بیٹھا یہ میرے دل کو نہیں بیٹھ رہا تھا والے کا مطلب ہے ناراضگی ہے نا ناراضگی کھائی بٹا دے میں چاہے دیا وقت ناراضگی رکھنے کا نہیں چاہیے میں تو جڑی گالوں میں منہ تے کرتا ہوں میں کنڈی پیچھے نہیں کرتا ناراضگی ہے تو کھائی بٹا جے کوئی نہیں تو چپ کر کے تو میرے ویکھتے میں تینوں کون کے خیال ہے بزرگوں میں تو تمہارے چہرے دیدار کرنا چاہتا زیارت کرنا چاہتا میں زیارت کرنا چاہتا تو نہ پھر گوڑی میں چھوڑ اور زیارت کی چھوڑ اور جب سو کہ ستا سو اے میں تو انہوں آپ دیتا ہے شروع تو سب قسم چاہ کے آن دے ہو کہ آج سڑ ہے میں گھروں قسم چاہ کے آن دے میں جبانا ہے ماشاءاللہ وقت کرنے میں کیوں چپ رہا سمجھا کہ میرا سنجر ستا پہ ہوئے تھے میں جاگدہ پہ ہوں اور میں منجی تا لیٹ رہا نا
جاگو تو میں گل سناواں بھائی یہ کرنا قرآن پاک دی تے بڑی قیمتی عمل ہے انہاں دی قیمت کائنات دا کوئی بندہ ادا نہیں کر سکتا بشرط کہ قدر ہوے قرآن دی قدر خدا دی بل بل جانے جڑی وچ باغاں دے قدر خدا دی یہ گد کی جانے مردے کھاون والی توجہ ہے جاگو تے گل کرا ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نوں جواب دیتا ہے میں دکھ مبتلا میرے ذہنی طور پہ اذیت تکلیف لہذا میں نہیں ویندا ابراہیم کو تکلیف تے دکھ وے جیندے خدا دی عبادت کوئی نہ کرے تا موحد نو دکھ لگدا ہے جیندے خدا دا سجدہ نہ کرو تا موحد نو دکھ لگدا ہے قبراں دی پوجا کرو تے موحد نو دکھ لگدا ہے شجروں دی پوجا کرو تے موحد نو دکھ لگدا ہے مورتیاں تے صورتاں تے ان کے سر تے نوائی کھڑاؤ تے ان کے کو بابا لمما تے بابا کھما تے فلانا بابا اٹھے بابے تے آگے تے داتے نو بولے تے کھڑے ہو اٹھے موحد بندے نو تینو تکلیف ہوندی ہے تینو درد ہوندا ہے موحد آدمی دی کوشش ہوندی ہے میں بھی ہوں رب دا پجاری تے بھی سارے ہون رب دے اے رب دی پوجا کرن والے ہون اے درد تے متھا ٹیکن والے نہ ہون حضرت ابراہیم نے تو سمجھو میں نہیں ویندا انہاں کہ ہو سکتا ہے تکلیف ہوئے چونکہ اندر دی گل ہے وہ چپ کر کے میرے تے ٹر گئے بابے قربان کے سلامی پیش کی تھی مٹھائیاں دے ڈبے رکھے تے آپ میلے تے ٹر گئے توجہ ہے آپ کتنے لگے گئے میلے تے اپنا دو چار دن جی انہوں نے میلے تے انہیں ٹھاک کھالے گزار کے جب بابا سامنے مڑ بن کے سلامی کرتے بابا جی شکریہ تو سانی خیر خبر رکھیے سانو تو کامیابی دیتی ہے ہم میلے جو پکے کامیاب ہو کے آیا اے بات جو تھوڑی نظر کرم آئی ورنہ اتھا فقیر کتنے کامیاب ہو وہ میلے تو واپس مڑ کے سلامی دے کے تان دارا دے انہوں نے مڑ تو پہلے حضرت ابراہیم خدا باڑے وچ پہنچ کتنے پہنچ گیا خدا باڑا تو جان دے ہو ایتھے تو نام ہے امام باڑا کتنے بنیا خدائی خدا باڑا بنیا خدائی خدا باڑے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام توڑ پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ کریم قرآن مقدس سے حضرت ابراہیم کا ایک قصہ بیان کیتا ہے اور بڑے شوق نال بیان کر کے اللہ کریم فرماتا ہے میرا ابراہیم علیہ السلام فراغ الہ آلہتہم بعد ان تولوا مدبرین جنہوں نے مٹھائیاں رکھ کے کن کر کے لگے گئے میلے پھرے تھے حضرت ابراہیم چایا کوہاڑا لے کے حضرت ابراہیم اندر گھس گئے ایک انہوں دا وڈا ایک وڈا خدا انہوں دا وچ بیٹھا ہے تے باقی چھوٹے چھوٹے خدا بنے آئے ہیں ایک وڈا مزار ہے تے باقی چھوٹیاں چھوٹیاں قبریں چھوٹے چھوٹے مزار ہیں ایک وڈے مزار آلا تے وڈے پوتانا تے وڈے جسے والا تے وڈے قاتالا کوئی انہاں دے اندر موجود ہے انہاں دے کے مٹھائیاں بھی پڑیاں ہوئیاں نے انہاں دے کے ڈبے بھی پائے آنے مگر وہ کھانے والے پاسے نہیں پڑے آنے جی میں مرید رکھ کے گئے انہیں تک دے پین مگر نیڑے کوئی نہیں لگتا چکھن دے کھانا لاوانو کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے اندر گئے نے اللہ کہیں فرماتا ہے فجعلهم جزازا حضرت ابراہیم علیہ السلام سجے حضنا کوہارا پکڑے اللہ کا نام ہے کہ میرا بڑھنا شروع کیتا ہے کسے در نہ کاٹیا کسے در کن کپے کسے در سر پاڑیا کسے در موڑا توڑیا کسے در گٹا لے گیا کسے در موڑا ٹوٹ گیا حتیٰ کہ ترائے پھاڑ کیتا کوئی شے کسے خدا دی علامت کسے نہ کسے خدا نو کوئی نہ کوئی دھک لگا تے جڑا بڑا خدا ہا او دے تک جیڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام حکمت عملی نال سارے نو زخمی کر کے سارے نو اندھا ڈونڈا بنڈا کر کے تے کلاڑا اس بڑے تے کدھے تے رکھ کے تے حضرت انہاں کے ہن عذاب اللہ بارن
گردن مولا اور جیڑی مصیبت آتی اتنے وڈے تے آتی کیونکہ یہ جو صحیح سالم کھلا ہے تے یہ بھی نگرانی چ سارے کٹیندے کھڑیندے چریندے کٹیندے رہ گئے یہ دا مطلب ہے کہ اپنی نگرانی چ لتریشن کر رہی ہے ور جیڑا کچھ وبال آتی اتنے تے آتی ساڈا قوم پوچھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مڑن تے پچھو قوم آ گئی انہاں جیڑے ویلے قوم نے آ کے تے اپنے خداواں دا حشر ویکھیا اپنے خداواں دی درگت بنی ہوئی ویکھی اپنے خداواں دے نال آ کے ظلم و ستم دے انتہا ویکھی کوئی لتاں تو معذور ہے کوئی ہتھاں تو معذور ہے کوئی کنا تو معذور ہے اکھاں تو معذور ہے کوئی نک تو معذور ہے کوئی ہونٹاں تو معذور ہے کوئی اگوں معذور ہے کوئی کان تو معذور ہے کوئی سجوں معذور ہے کوئی کھبوں معذور ہے سارے مجبور گھٹے پان کوئی موتے گھٹے پان کوئی سر دے بھار گھٹے پان کوئی سائڈ دے گھٹے پان زخمی ہی زخمی پتہ لگتا ہے کھانا جنگی ہوئی ہے انہاں دے درمیان مٹھائی تے لڑ پان یہ جو بننے ٹوٹے پان جو آپ پہ مٹھائی دے ہوتے ہیں اخیر کے مشرک لڑتے ہوتے ہیں شیرینی کٹھی ہوتی ہے نا سارے بہتر ایک مائے گرسا دے وہ بندہ ایک مائے گرسا اخیر انہوں دے اندر گتھر گتھر تے لڑائی ہو رہی ہے گتھر موٹ پھاڑ چھوڑ دے یہ انہاں کے جناب ایک کے بڑے اپنے سارے خدا مانا نمرود بادشاہ انہاں بلایا کہ آؤ جناب تواڈی خدائی دے اندر تواڈی بادشاہی دے اندر یہ حال ہو گیا سارے خدا مانا یہ حال ہو گیا سارے مشکل کشا مانا آؤ آپ اپنی اکھاں نال ویکھو جڑے ویلے نمرود آ کے ویکھیا اس ویلے اودا بھی سر چکرا گیا کہ پتہ نہیں لگتا پیا ایک کرن والا کون ہے اے واقعہ کی ہو گیا تے کیویں ہو گیا اس ویلے اکھ لگے من فعل بآلہتنا بادشاہیاں دا تلاش کرو بندہ کون ہے کیوں جہاں ظالم کون ہے کیوں جہاں بے انصاف کون ہے پتہ لگتا ہے طریقے انصاف دا نہیں یہ ظلم کرنے والا زیادتی کرنے والا کوئی اور پارٹی نہ لگتا ہے توجہ ہے طریقے انصاف دا ہو گیا تو ریاست مدینہ بنا بیٹھے نہیں ریاست مدینہ سارے چہرے خوش لگ جائے گا سبحان اللہ انڈی تے ہو کے واپس ہونا بتا ریاست مدینہ دائی پیٹھے کھڑی جاگ دے رہا سو سبحان اللہ من فعل هذا بآلہتنا بادشاہ دے تلاش کرو کیا کرو تلاش کرو بادشاہ نو پتہ کوئی نہیں اور کسی نو پتہ کوئی نہیں ایک بھی چپ کھڑا کر لگا تلاش کرن دی لوڑ نہیں میں کنا نال سنے میں کنا نال ایک باری تقریر سنی ہے جڑا ساڈا بزرگ بڑا بابا آزار ہے اودا جڑا جاتو کے بہت چھوٹا جہا ہوتا جڑا پتر ہے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم اور جاتو جدا نام ابراہیم مشہور ہے ایک جڑے میں تقریر سنیے تو وعدہ کھڑا بعد انت ولو مدبرین تو سامنیوں تا صحیح میں نہ کوئی پوچھتا تو سب کتھے مشکل کشائیاں کر دے ہو کس کس رو بیٹے تے بیٹیاں دے جب میں آپ پہنچ گیا سا توانو تا جواب نہیں دے دے تو سن شرمیلے ہو بڑے خدای شرمیلے تے تو سا شرمیلے ہو منن والے آپ نے بھی شرمیلے ہو لہذا ایک گل میں آپ پہ وجہ کے پوچھ کے آپ ایک گل میں سنیا ایک دیاڑے ایک اودے علاوہ کوئی نہیں لگتا ساڈے ملک کے جی ہو جا بڑا وہابی کوئی نہیں موحد ہوے تا اے ہو سبحان اللہ یہ توحید دا پتہ چلے پھر توحید نو مان کے تو جبے پائی بتاؤ کہ کسی نو پتہ ہی نہ لگے حضرت حید کون توجہ ہے یہ بغلا بن کے بندہ نہ رہے
ایک ٹنگ تلے تے ایک کتے تے کٹر کو یہ بغلے نے زندگی گزارن کو بہتر بندہ شیر کا زندگی گزارے 100 سالہ کیدر کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر موحد آدمی توحید کا کم کھل کے کرے کائنات دے ہر گشے کو پتہ ہوئے کہ وہ بہت جا رہے دور تو نشانہ مار گیا کہ یہ جا رہے ہیں اللہ دی توحید کی گل کرن والا یہ جا رہے قرآن بیان کرن والا اے جا رہے مسئلہ توحید بیان یہ جا رہے جڑا آندا ہے کوئی سندا ہے اور کوئی نہیں سندا دور تواڈے اوتے اشارہ کر کے کہ یہ جا رہے یہ ہے اللہ دی توحید سبحان اللہ دور تواڈے فلسفہ فتن ایک نوجوان جے کو میں گلاں سن سنیاں ابراہیم کا بیٹا ہے بادشاہ نے کہ جلدی کرو گرفتار کر کے پھینکو پر دیر نہ رہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پکڑی کے آ گئے گرفتار ہو گئے اس ویلے بادشاہ نے انہوں کو پوچھا ہے بادشاہ دی رعایا نے اس کو پوچھا ہے کہ اے کون ہے جڑا دنیا تے قسمت آ گیا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین قسمت آ گیا تھا میرے اللہ سچے دی قسم ہے میرے اللہ سچے دی قسم ہے سچے دے ہو دیا میں جھوٹیاں نوں رہن دیندا کوئی نہیں او سچے دا نارا سی جھوٹیاں دا نا کوئی نہیں آنا انہاں گوڑیاں دا میں آپ کوڑ کر کے رسا او کون ہے مجھے پکڑ کے کھینو جب پکڑی کے آ گیا اس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے سوال کیتا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم ابراہیم تیرے بارے سنے تو ان گلہ کرتا ہے کہ تو کیتا ہی حضرت ابراہیم قال قل فعلہ اگلی گل کرو اے جڑا ہونا تو ہو گیا سبحان اللہ اور آخرا کے چاہتے ہو پوچھنا کے چاہتے انہاں کے تحقیق کر دے پائے تاکہ اصل مجرم نہ پتہ لگ ہوئے تاکہ انہوں سزا دے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہے اے جڑے خدا پاڑے وچ ڈٹھے پنے کون تاکہ خدا ہے کہ جڑا کلہاڑا چاہ کے بیٹھا ہے گٹا تم اللہ یہ کون ہے آخر یہ سارے دا بڑا پیو ہے یہ بڑا خدا ہے وہ ساکھے والے چھوٹے جو گھٹے پائے یہ بڑا اکھا ڈال کے سارے چھوٹے کٹی دے رہے اس چھوٹے سے بڑے خدا تے بھی لعنت تے تواڈے بندر تے بھی لعنت ماشاءاللہ لعنت اوفل لکم والی واقع ہو افسوس ہے تھکر والی سوچ دے ہوتے ہم مشرکوں اور ہم زندہ نو چھوڑن والے ہو ہم پتھر دے کے مکہ ٹیکن والے اوفل لکم والی واقع بدون وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے تانا مار کے آتے نے اوفل لکم والی واقع بدون من دون اللہ افلا تاکلو کہ عقل دی رتی ہوئے ہاں تا انہاں خدا کو خدا دی کدے پوجا نہ کرو ہاں جنہاں نو اتنا ہی پتہ نہیں سارے سیرے لتر کس سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت کان قل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون میرے کو بعد پوچھو پہلے اپنے باپو کو پوچھو جڑا کلہاڑا نہیں بیٹھا ہے ہمیشہ بڑی مچھلی چھوٹیاں مچھلیاں کھا ویندی ہے اے جو ٹھیک ٹھاک بیٹھے اینو جھریک بھی نہیں آئی اینو زخم بھی نہیں آیا لیکن قتل دا آلہ بھی اے دے قتل دا آلہ برآمد ہو گیا پتہ لگ گیا گھوڑا کنہ دے گھروں نکلے اللہ اکبر پتہ لگ گیا بی بی زینب دا دوپٹہ کس سے گھر ملے ہے پتہ لگ گیا حضرت حسین دی پگ کس سے گھروں نکلی ہے جتھوں تلوار حضرت حسین دی کتھوں نکلی ہے اے جتھے قتل دے آلات ملنے زیادہ امکان اٹھائی ہونے توجہ ہے ہمیں چور مچائے
چور جدو ناکام ہوئے نا تے گھر والے جا کو وہ گلی بھجدا ہوتا ہوندے تے پیچھے گھر والے وہ چور ابو آتا ہے اور لوگوں چور آیا لوگوں چور آیا پیچھے دے مور آیا پیچھے ڈنڈے دا سور آیا ابو شور آیا توجہ ہے ایک قتل دے حالات دے کول تے تساں لوگوں کو اس کو پوچھنا یہ ہے کوئی خدا کی خدا ہے جس کا انکار سا انہاں کے بعد اتھائی گل موک ویسی کہ تواڈا خدا میرا نام لوے جو سزا ہے مردی دے ماشاءاللہ تواڈا خدا تمہیں نہ دیکھے تو ہوئی سی نا میں برقع پا تو نہیں آیا میں مباہدہ میں نقاب کر کے نہیں آیا میں مباہدہ میں سر عام آیا نا انہاں سارے دے سامنے سب کو جو ہے بڑے خدا نے اپنے اکھا نال دیکھے ہاں کبیرہم ہاذا کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون پوچھو اس بڑے خدا کو جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے انہاں نو ڈھنگا پایا بڑی ساری پوری کیا دے ڈھنگا جان دے وہ گجر تا جان دے گجر تا روز ڈھنگا پائی حضرت ابراہیم نے ایک دھیاڑے ڈھنگا پایا کہ ایک ڈھنگا پایا کہ ہلڑ بھی نہیں دیتا وقت بادشاہ بھی ڈھنگا پایا قوم بھی ڈھنگا تے ارنگا پایا ایک کر کے پایا تے میرے قوم نے پوچھو ہی نہ بولو اس ویلے پتہ قوم نے کیا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون ابراہیم سانو شرمندہ نہ کر تو تم بچو جان دے جو شو دے بولڑ جوگے نہیں ماشاءاللہ حضرت ابراہیم دے گلے چ رسی پا کے بازار جدوں اپنے بابے دادا دا بولڑ جوگے نہیں بولڑ جوگے نہیں چلن جوگے نہیں سن جو اس نے تبر کاوڑ لگ دی اپنے آنے سے بابے تے کیا کمرون کے تے ہنے مار سکتا تے قتل کر سکتا یہ سارے کھارے جو ہوئے نہیں سارے محلے جناوے ساری گرابی نظر آئے آج آپ کھلے آتے ہو جو شوتے بولیں دے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے اس سے واسطے میں ٹنگا پھنین تاکہ تانوں پتہ لگا کہ اے بولن جوگے نہیں اے آپ جوگے نہیں اے تسا جوگے کینے ہو سکتے کہ اپنے وجود میں اپنے وجود میں دفاع نہیں کر سکتے اپنے وجود میں نہیں بچا سکتے تو بڑے گھر کی حفاظت کیوں کرے تو بڑے میلے دے تھیلے دے کام کی حفاظت کیوں کرے تو بڑی نگرانی کیوں کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتا ہے کہ من گیا کہ کچھ کر جوگے نہیں بولن جوگے نہیں دیکھن جوگے نہیں اپنے دشمن کو پہچان جوگے کوئی نہیں افل لکم افل لکم مشربت والے منہ میں سے بھوک کھوئے مشربت والی سوچ سے بھوک کھوئے افل لکم بھلے ماتا مدونہ من دون اللہ انہوں نے عبادت کر دے پائے کہ مانا ینفعکم شیئا ولا یسرکم تیرے تو نفع نہیں دے سکتے نقصان تو نہیں بچا سکتے اور تو نفع دینا تا دور نہیں گلے نقصان کو بچاؤنا تا دور نہیں گلے اے شرطے آپ نو بھی نقصان کو بچا نہیں سکتے آپ کٹیتے رہتے اپنی لات نہیں بچا سکتے اپنا وجود نہیں بچا سکتے تو اڈا بھی کچھ بچا نہیں سکتے بل من گھٹوں کے سارا کچھ نفع دا مالک کون ہے نقصان دا مالک وہ سارے ناکام ہوئے نا بادشاہ کر لگا اس وہابی کے سن دے جلدی کرو سارے میری امداد کرو ایک چیخا بڑھو انہوں میں سے اللہ اکبر 90 مربع میل دے 90 مربع میل تے چیخا تیار ہو سارے علاقے دیا لکڑیاں تیل گھی سب کچھ جمع ہویا حضرت ابراہیم کو جھولے وچ بٹھایا گیا چیخے کو آگ لائی گئی حضرت ابراہیم نے کپڑے اتارنے لگے جب کپڑے اتار دے پگڑی دے ہوتے آئے نا حضرت ابراہیم نے اکھا وچ آنسو رو پے اس نے رو کے آتا ہے اللہ
میری مال قربان ہو گئے تیرے نام تے، میرا دل قربان ہو گئے تیرے نام تے، میرا وطن قربان ہو گئے تیرے نام تے، میرا گھر بار دان تیرے نام تے قربان ہو گئے۔ اے میرا اللہ میرے سر دی پگڑی میری عزت ہے، آج میں عزت قربان کرن لگی لیکن دنیا میں قسم لگا اس شرمی عزت نہیں پگڑی کا قربان کر سکتا مگر اللہ نے توحید کرے مسئلے کے پردے میں نہیں پا سکتا۔ اللہ کی توحید کی خاطر جسے دے درجے میں چھوڑا دے کہ نہ سکتا لگے اس ویلے جبریل اچانک جبریل آ گیا ابراہیم ساری ضرورت ہوئے دے آسان دے ہوا والا فرشتہ لے آؤں، بارش والا لے آؤں، طوفان والا لے آؤں، فلانا لے آؤں، چکھا اٹھا کے رکھ دے آؤں، سارے جہان کو پسپا کر کے رکھ دے آؤں، صرف آج جناب کا حکم ہوئے اجازت ہوئے کہ ہونے میدان صاف ہوئے۔ حضرت ابراہیم اکھا بند کی بیٹھے ہیں، شرم تے حیاء دا خون بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ کپڑے گلے اتار لے پگڑی سے بھی عزت آنے اتار لے جنہوں کپڑے دے اندر بٹھان ہوتا ہے اس لئے اکھ حیاء والی کھول کے جبریل لے کے آتا ہے مفت ابراہیم میرا عظمیہ مفت ابراہیم میرا عظمیہ ماستا زحمت قوت پاگل آیا حضرت ابراہیم آتا ہے او جبرائیل بڑی چس بڑی بڑی چس بیٹھانی اکھاں بند کر کے اپنی تار میں رب نال ملائی بیٹھا اپنی شکایت رب نو بیٹھا سنامی مفت ابراہیم میرا عظمیہ واسطہ زحمت قوت پاگل آیا اس لئے آگے درمیان جلنگے پھگ پڑی میں تو اکھا بند کی تھی پھر اللہ نال ڈائریکٹ گلا پہ ہو دل دے پودے نال گلا ہو دیا پجم تے تو آ کے میرے نال جگہ کے گل خراب چکی تھی ہو اس ویلے تیرے آمر دا فائدہ ہو سکے حضرت صرف اتنی دسو ساڑی ضرورت ہو سکے ضرورتاں بڑی تا سواڈی ضرورت اس دی ہے جڑا ضرورت پوری کر سکے اور جبرائیل تیرے واسطہ کام نہیں چپ کر کے پیچھے لگا بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام مایوس ہو کے پیچھے مڑ گئے آتا انہاں دلاں وچوں تیل نہیں نکلدا ابراہیم طرف تو علاوہ جبریل دی گل بھی نہیں منے گا رب تو علاوہ تک کسی دی گل نہیں منے گا رب تو علاوہ تک کسی دی ضرورت نہیں سمجھدا اتنے اور کس دی روڑ اور پیچھے جڑے ویلے انہاں چیخے میں سٹن لگے او صلی اللہ فرماتا ہے میں ہوا نو بھی نہیں آکھیا جبریل نو بھی نہیں آکھیا فرشتے نو بھی نہیں آکھیا سمندر کے پانی نو بھی حکم نہیں دیتا کہ چیخے نو ان کے ٹھنڈا کر دے وہ میں فوجوں کے لشکر بھیج کے بھی چیخے نو میں ختم نہیں کرایا بلکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ابراہیم نے آکھیا حسبی ان سوالی علمہ بحالی انہو علیم بذات الصدور کتنی تگل کرے جو تیرا گل دا پیغام میں تیرے رب کو نہیں پہنچا دے رہا حضرت ابراہیم پیغام تک تا پہنچایا جب میری حالت نامے دا ہویا انہوں سنیہ بتا دے جو انہوں صحاب دا خبر نہ ہویا کہ پتہ نہ ہویا میری حالت دا اس حالت دا انہوں پتہ بھی ہے انہوں خبر بھی ہے کہ دلہ دے پردے دے حال بھی جانا مانگا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنا اتنا پختہ یقین رکھیا اللہ فرماتا میں ہوا نیڑے نہیں آن دیتا پانی نیڑے نہیں آن دیتا جبریل نہیں آن دیتا فرشتہ نہیں آن دیتا بلکہ میں ڈائریکٹ اعلان کر کے آج نال آپ کرنا کی دیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم میں اگران ڈائریکٹ کر کے آج او کام نہیں
تے میرے مہمان تے میرے خلیل نو میرے سلام انعام دے لیے علامہ اقبال نے یہ شعر بولے سبحان اللہ اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا امام پیدا اگر آج بھی ہو ابراہیم جیسا امام پیدا آج وہ کر سکتی ہے آج بھی انداز گلستان پیدا